الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم صدق الله العلي العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما کتاب اللہ و سنت رسوله او کما قال رسولنا و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رلاتا ہے تیرا نظارہ اے ہندوستان مجھ کو کہ عبرت خیز ہے تیرا فسانہ سب فسانوں میں. چھپا کر آستی میں بجلیاں رکھی ہیں گردوں میں، انادل باغ کے غافل نہ بیٹھیں آشیانوں میں. یہ خاموشی کہاں تک لذت فریاد پیدا کر، زمین پہ تو ہو صدا تیری ہو آسمانوں میں. نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. کیونکہ یہ مجلس خصوصی مجلس ہے، عمومی اجلاس نہیں ہے، اس لیے یہاں انداز گفتگو بھی وہی ہونا چاہیے جب سماج کا وہ طبقہ ہمارے سامنے ہو جسے دانش مند کہا جاتا ہو، جسے رہبران قوم و ملت کہا جاتا ہو، اور جو کچھ ذمہ داری کا احساس کر کے ہمارے سامنے آیا ہو، تو اس کے بیچ گفتگو بھی اسی طرح کی ہو. یوں تو میرے دوستوں ہمارے مسائل بے شمار اور لاتعداد ہیں، اور ہر صبح ایک نیا مسئلہ ہم اپنے سامنے دیکھتے ہیں، اور بظاہر ہمیں اس کا حل بھی نظر نہیں آتا. میں آپ کے سامنے ابھی کھڑا ہوا، اس سے پہلے قرآن مقدس کی تلاوت ہوئی. سب سے پہلے تو ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں اور ہماری بعثت کیوں ہوئی، یعنی ہمیں کیوں برپا کیا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہی نہیں پوری انسانیت کے مسائل کے حل کے لیے اپنی آخری کتاب قرآن کی شکل میں نازل فرمائی، اور اس کتاب کی عملی تفسیر محمد رسول اللہ اور ان کے اصحاب. کسی کو اگر قرآن کریم کا پریکٹیکل دیکھنا ہو، کسی کو قرآن کو زمین پہ چلتے اور پھٹتی ہوئی شکل میں دیکھنا ہو، تو وہ محمد رسول اللہ کی زندگی کو دیکھ لے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو دیکھ لے. اس سے آگے بڑھے تو پھر آپ کے اصحاب کی زندگی کو دیکھیں، اس کے سوا کچھ اور نہیں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنے چلا ہوں کہ ہم 20ویں صدی گزار کر 21ویں صدی میں داخل ہوئے، اور 21ویں صدی کا بھی 15واں سال اپنے اختتام پر ہے. 20ویں صدی مکمل،
21ویں صدی کا 15واں سال گزرنے کو ہے اور 16واں سال آنے کو ہے. 20ویں صدی میں ہمارا زوال شروع ہوتا ہے اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ قوم بن جاتے ہیں جو آج راندہ درگاہ اگر اس کو کہا جائے تو بجا ہوگا، جو آج دوسروں کے قدموں اور ٹھوکروں میں پڑی ہوئی ہے. حالانکہ 4 مارچ 1924 تک وہ مستقل قوم کہلاتی تھی، ساری دنیا اس کے سامنے گھبراتی تھی. اس پر آپ کو اور مجھے سب کو غور کرنا ہوگا. یوں تو میں اور آپ سب سمجھتے ہیں کہ ہم دانشور ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب قوم کے رہبر و رہنما ہیں، مگر ذرا غور و فکر کیجئے. اس 20ویں صدی میں 4 مارچ 1924 کو جو ہماری پوزیشن ہوئی اور جو ہمارے حالات ہوئے، کیا ہم اس کی بحالی کی طرف ایک قدم آگے بڑھے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی احساس کیا ہے کہ ہم کیا تھے؟ میں علامہ اقبال کی شاعری کا سہارا لیتے ہوئے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ شاعری کے سہارے سے لمبی بات تھوڑے وقت میں کہہ دی جاتی ہے. اے نوجوانوں، علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا جب 1914 میں انہوں نے اپنی شاعری کی سٹارٹنگ کی تھی اور آغاز کیا تھا. پورا علامہ اقبال کا فلسفہ ہو یا ان کی جو نعت ہو یا جو ان کی نظمیں ہوں، وہ سب کے سب امت مسلمہ کو بیدار کرنے کے لیے. اس وقت انہوں نے ہمارا ماضی اور ہمارا کل یاد دلاتے ہوئے، اور ہم 1914 سے لے کر کے 1920 تک کیا تھے اور ان کے انتقال تک 1938 تک ہم کیا تھے، انہوں نے کہا کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے ڈالا. یعنی وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نوجوانوں، کبھی تم تھے کہ کسرا کی چراگاہ میں شکار کھیلنے کے لیے جاتے تھے، کبھی تم تھے کہ قیصر کے رہنے والے شہر قسطنطنیہ کی طرف اپنے گھوڑوں کے کجاوے کس کر اور اپنے اونٹوں کے کجاوے کس کر اور اپنے گھوڑوں پر زین کس کے تم نکلا کرتے تھے. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. جہاں بانو، جہاں گیرو، جہاں دارو، جہاں بانو، جہاں آرا، جنہوں نے دنیا کو سجایا، جنہوں نے دنیا کی بنیاد رکھی، جنہوں نے روئے زمین کو فتح کیا اور انصاف کی شمع انہوں نے پوری روئے زمین پر روشن کی. مگر آج کیا ہے تیرا؟ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. آج وہ خیال اور خواب میں بھی وہ چیزیں نہیں آتی جو انہوں نے حقیقت میں زمین پہ کر دکھائی تھی. آج وہ تصور و خیالات میں بھی وہ چیزیں نہیں آتی جنہوں نے اس کو عملی طور پر زمین پہ زندہ کر کے دکھایا تھا. غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ. ہمارے پاس بولنے والی زبانیں ہیں، ہمارے پاس کانفرنسیں ہیں، ہمارے پاس اجتماعات ہیں، ہمارے پاس میٹنگز ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، مگر ہمارا عمل کی دنیا میں کیا ہے؟ عمل سے غافل ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانا. آج سارے مسائل کا حل کہاں ہے یہ بھی غور کرنا. کہاں ہے مسائل کا حل؟ آج سے 1450 برس پہلے یہ پوری انسانیت وہیں گھری پڑی تھی جہاں آج گھری ہوئی ہے، اور بلکہ آج سے بھی بدترین حالات میں تھی. اس انسانیت کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے لا کر اس مقام پر کھڑا کیا جہاں وہ یہ پہچان سکا کہ وہ انسان ہے، جہاں اس کو آ کر کے یہ بتایا کہ اے انسان تیرا مقام کتنا اونچا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. رب دو جہاں کی قسم،
وہ کل عرب کے صحرا نشین اور بکریاں چرانے والے اور بیابانوں میں زندگی گزارنے والے ہی تھے، جن کے پیٹ پر چند پھٹے ہوئے چیتڑے پیٹ کو چھپانے کے لیے ہوا کرتے تھے، جن کی بھوک مٹانے کے لیے چند کھجوریں کافی ہوا کرتی تھی، جن کے پاس رہنے کے لیے آج کے ہماری تحت کنڈیشن بنگلے اور ہماری طرح چیزیں نہ تھیں، مگر اللہ اکبر 1450 برس پہلے جب ان کے پاس قرآن آیا اور قرآن نے آ کر یہ کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن ہی سب سے سیدھی راہ دکھانے والا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی اور دوسرا راستہ دکھا ہی نہیں سکتا ہے۔ اور ایک مسلمان کو یہ حکم دیا گیا، اس سے یہ کہا گیا کہ وہ 5 وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں جا کر اس کے مرد، اس کی عورتیں، اس کے بچے، اس کے بوڑھے، اس کے جوان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کہیں کہ صراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے گا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ہمیں ان کا جن پر انعام نازل ہوا، اور 2 قوموں کے راستوں سے بچنے کی ہدایت کی۔ وہ کون ہے 2 قومیں؟ آج تو ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ قومیں ہیں کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جن پر تیرا غصہ اور غضب نازل ہوا ہے ان کے راستے پر مت چلانا، اور جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، ان کے راستے پر بھی مت چلانا۔ کبھی سوچا کہ وہ گمراہ کون ہے بھٹکے ہوئے؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں سبھی راہیں حق پر چل رہے ہیں، بھٹکا ہوا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ جن پر غصہ نازل ہوا یہ قومیں کون؟ ظہر میں 12 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھڑا ہو کر کہنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے راستے پر مت چلانا، جن پہ تیرا غضب نازل ہوا ہے، اور ان کے راستے میں مت چلانا جو دوسروں کے ذریعے بھٹکا دیے گئے۔ اس پر غور و فکر کیجیے گا۔ راہ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ سے کھڑے ہو کر مانگ رہے ہیں، اور راہ ضلالت پر چلنے والوں کے راستے سے پناہ مانگ رہے ہیں، ہمارا ان کے پیچھے مت چلا دینا۔ جو بھٹکا ہوا ہے وہ ہمیں خود بھٹکا دے گا، اور جس پر غضب نازل ہوا ہے اگر ہم ان کے چھانا بشانہ کھڑے ہو گئے، ہم ان کے ساتھ ساتھ کھڑے ہو گئے، ہم نے ان کے اصول فالوور کیے اور ہم نے ان کے قانون کو مانا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر بھی ویسا ہی غضب نازل کرے گا جیسے ان پہ غضب نازل ہوا۔ اب آپ سوچیں گے یہ 2 قومیں کون ہیں؟ ایک عیسائی ہے، مفسرین بتائیں گے، اور ایک یہودی ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سیدھی راہ قرآن کے ذریعے بتائی ہے۔ میرے گھر کے مسئلے ہوں یا باہر کا مسئلہ، میری بیوی کا مسئلہ ہو یا میرے پڑوسی کا مسئلہ جو زمین کا کوئی بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں مسئلہ حل کرنا ہے تمہیں۔ سارا زمانہ اپنا کوئی بھی ضابطہ بناتا ہو، یہی محمد رسول اللہ کی زندگی ہے۔ اور یاد رکھیے مسلمانوں، محمد رسول اللہ کی 23 سالہ زندگی جو نبوت کے بعد کی زندگی ہے، اسی میں آپ کو اپنے سارے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ سارے مسائل کا حل اسی میں تلاش کرنا ہے، کہیں اور نہیں جانا۔ وہی 23 سالہ زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہی قرآن جس کی صورت مکی بھی ہے اور مدنی بھی، وہی احادیث نبویہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی ہیں، ہاں وہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، انہی میں آپ کو ہدایت اور رہنمائی ملے گی۔ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تمہارے لیے رہنمائی کے لیے ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا اسے راستہ مل جائے گا۔ دیکھیے، رات کے اندھیرے میں اندھیرا پکارنے سے اجالا نہیں ہو جائے گا۔ سردی لگ رہی ہے، تیز ٹھنڈ ہے، سردی اور سو کرنے سے گرمی نہیں مل جائے گی۔ ایک شمع روشن کرو، اس شمع کو روشن کرتے ہی آپ کو روشنی مل جائے گی۔ کسی شاعر نے کہا کہ میری کوشش کو سراہو، میرے ہمراہ چلو، میں نے ایک شمع جلائی ہے ہواؤں کے خلاف،
لہذا اگر اس شمع کو روشن کر دیا تو وہ رات کو تڑپانے کے لیے کافی ہے، وہ رات سے لڑنے کے لیے کافی ہے، وہ راہ چلتے مسافر کو راستہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو ہمارے سامنے رکھا ہے، ہم اندھیرے اندھیرے پکارتے رہیں، نہیں کام چلنے والا ہے۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں اندھیرے ہیں، ہر باطل اندھیرا ہے، ہر ظلم اندھیرا ہے، ہر باطل کا رکھوالا اندھیرا ہے، اجالا صرف ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔ پلٹ جا جانب منزل پلٹ جا، اسیر غم پلٹ جا جانب منزل پلٹ جا۔ زمانہ آگے بڑھ رہا ہے تو 1400 برس پیچھے کو ہٹ جا۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نہ خدا تو، بہر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دوسروں کی غلامی کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکمرانی کے لیے بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کتاب دی ہے قرآن مقدس، جس کے ذریعے سے آپ دنیا پر انصاف قائم کر سکتے ہیں، اسے انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ مگر وہ قوم جو کتاب کو طاقوں میں سجا کر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو جزدانوں میں لپیٹ کر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتابوں کو عطر و گلاب میں بسا کر، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو اونچے اونچے مقاموں پر رکھ کر بھول چکی ہو اور کہتی تو یہی ہو کہ مسائل کا حل اس کتاب میں ہے، اور اس کتاب کو پڑھنے کے لیے تیار نہ ہو اور وہ اس کتاب کو دیکھنے کے لیے تیار نہ ہو، اگر کتاب کو دیکھے بھی تو محض اپنے گھر میں برکت لانے کے لیے، وہ اس کتاب پر عمل کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ قوم بنی اسرائیل پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہوئی، اس کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا تھا اور اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے قوانین پہ عمل کرتے تھے۔ مسئلہ ہندوستان کا نہیں، ہندوستان کی حالت تو ساری دنیا کے سامنے ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین اسلام ہے تو دین اسلام آفاقی دین ہے، اسلام کائنات کا دین ہے۔ جب ہم اسلام کہتے ہیں تو اسلام کسی سرحد میں قید ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اسلام عربوں نے اگر پیش کیا تو صرف عربیوں کے لیے نہیں ہے، اسلام عجمیوں کے لیے بھی ہے، اسلام عربیوں کے لیے بھی ہے۔ آج سے پہلے اس ملک میں اسلام حکمرانی کر چکا ہے، جس پر آپ کہتے ہو کہ 800 سال اسلام نے حکمرانی کی ہے۔ اسلام یورپ میں حکمران رہا ہے، اسلام افریقہ میں حکمران رہا ہے، اسلام جزیرۃ العرب میں حکمران رہا ہے، اور جب تک اس نے قرآن کو نہیں چھوڑا تھا، اور جب تک اس نے قرآن کو اپنے سینوں میں بھی لکھا ہوا تھا، اپنی پیشانیوں پر بھی لکھا ہوا تھا، اور وہ قرآن کی ایک آیت پر ویسے ہی عمل کرتے تھے جیسے ہم میں سے بعض لوگ آج قرآن کی آیت نماز پر تو عمل کرتے ہیں کہ قرآن میں حکم ہے اقیموا الصلاۃ، نماز تو پڑھوں گا، لیکن جب قرآن میں حکم ہے آتوا الزکاۃ، تو زکات نہیں دینے کا۔ ایک حصہ مانوں گا اقیموا الصلاۃ، چونکہ نماز پڑھنے کے بعد معاشرے میں میری عزت قائم ہو جائے گی، آئیے نمازی صاحب قرآن کی ایک آیت پر تو عمل کروں گا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ میں حج کر کے تو ضرور آؤں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، 2 لاکھ 5 لاکھ 4 لاکھ میں کیوں، اس کے بعد مجھے گولڈ میڈل مل جائے گا، آئیے حاجی صاحب، کیونکہ زکات ادا کروں گا تو کوئی نہیں کہے گا زکاتی صاحب، مہر خطاب نہیں ملنے والا زکاتی صاحب، وہ کوئی عزت کا لفظ نہیں ہے، آئیے حاجی صاحب، کیونکہ اس عبادت پر تو بہت بڑا لیول مل چکا ہے۔ جب قرآن کریم جس حکم کو کہہ رہا ہے اس پر تم عمل نہیں کرو گے تو ظاہر ہے کہ استاد اور ٹیچر یہ کہہ رہا ہو، ٹیچر یہ کہہ رہا ہو کہ یہ سوال کر کے لاؤ، آپ کہتے ہیں کہ آدھی تو آپ کی مانوں گا، وہ ایکسرسائز جو دی ہے آدھے کوشچن حل کروں گا اور آدھے کا آنسر نہیں نکالوں گا، تو کیا آپ پاس ہو جائیں گے؟ IAS یا IPCS جو آج کل بڑے امتحانات ہیں، ان میں کوئی بیٹھنے والا کہے کہ جو پرچہ آیا ہے اس میں سے آدھا مجھے اچھا لگتا ہے، یہ ایزی ہے، آسان ہے، سہل ہے، سرل ہے، اس کو تو میں حل کر لوں گا، جو ٹف ہے، جو مشکل ہے وہ تو میں حل نہیں کرتا، ہاں تو تجھے مل جائے گا نا، پھر تو پاس ہی ہو جائے گا۔ اے مسلمانوں، وہی نسخہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، امت کے تمام مسائل کا حل اس میں ہے۔ آج پوری کی پوری امت ہند سے لے کر کے مشرق تک اور مشرق سے لے کر کے شمال اور جنوب تک کیا سود کے دلدل میں پھنسی ہوئی نہیں ہے؟ سود کی دلدل سے اس امت کو کیسے نکالیں گے؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مؤذن کے فضائل بتانے پر اکتفا کیا؟ کیا صرف امامت کے فضائل بتانے پر اکتفا کیا؟ نہیں، میرا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیات اترتی چلی گئیں آپ نے ان پر عمل کر کے دکھایا، اور محمد رسول اللہ کی بستی میں، محمد رسول اللہ کی نگری میں، محمد رسول اللہ کے اسٹیٹ میں، اور اس کے بعد صحابہ کے اسٹیٹ میں جہاں تک ان کی سرحدیں ملتی تھی، رب دو جہاں کی قسم، کوئی مائی کا لال نہ شراب بیچ سکتا تھا، نہ شراب خرید سکتا تھا، نہ شراب پی کر کیا کر کے چل سکتا تھا۔ آج تو معاف فرمائیے گا، مسجد کی باؤنڈری کے باہر ہی شراب کی دکان کھول لی جائے تو آپ روکنے والے نہیں۔ ہم میں سے کون ہے جو اپنے مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں چاہتا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیے گا، بات بہت کڑوی ہے، الحق مر، میرے بھی حلق سے اترنے والی نہیں ہے اور آپ کے بھی حلق سے جانے والی نہیں ہے، حق بہت کڑوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جتن کیے ہیں، جو محنتیں کی ہیں، جو جد و جہد کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، اس قربانی کے لیے ہم میں سے کون تیار ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جتنا جاہلیت کا سود تھا تم میں سے کوئی سود نہیں لے سکتا کوئی سود، اس سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے، اصل راس المال اور کیپٹل لے سکتا ہے، اور اس سب سے پہلے میں اس کی شروعات اپنے خاندان اور اپنے گھر سے کرتا ہوں، اور میرے چچا عباس کا جو سود پھیلا ہوا ہے اس سود کی ایک رقم تم سے واپس نہیں دے گی۔ کچھ تو مسائل وہ ہیں جو ہمارے اپنے پیدا کردہ ہیں، اور کچھ مسائل وہ ہیں جو دوسروں نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری زوال کی صدی یہی 20ویں صدی ہے، اور آج ہمیں تقریباً 90 سال اس زوال کی صدی پر ہوتے چلے آئے ہیں۔ جب سے خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے یہ امت منتشر ہو گئی۔ آج کا موضوع سبجیکٹ ہی اتحاد ملت ہے، لیکن اتحاد ملت کیسے ہو جب ہم میں کا ہر شخص امیر بنا ہوا ہو اور ہر شخص اپنی عمارت میں سب کو چلانے کی کوشش کر رہا ہو، ایک شہر میں کئی امیر ہوں اور ایک بستی میں کئی امیر موجود ہوں، ایک جماعت نہیں ہزاروں لاکھوں ہماری جماعتیں بن رہی ہوں، کوئی رفائی جماعت ہو، کوئی دینی جماعت ہو، کوئی کسی طرح کی جماعت ہو، اور ہر شخص یہ کہہ رہا ہو کہ میں امیر ہوں، میں جس قرآن اور جس اسلام اور جس نظام کی بات کر رہا ہوں، یاد رکھو مسلمانوں، اس میں ایک ہی امیر ہے، پوری امت اسی امیر کے تحت جمع ہوگی۔ جب آپ 1400 سال پرانی تاریخ اٹھائیں گے تو مجھے آپ بتائیے اور بکر صدیق کی خلافت میں دوسرا کون سا امیر تھا؟ عمر بن خطاب کی خلافت میں تھا کوئی؟ عثمان غنی کی شہادت تک 12 سال کوئی دوسرا تھا؟ نہیں۔ اور جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، بات بہت کڑوی ہے جس کو کہنے پر لوگوں کے برداشت نہیں ہوگی برداشت۔ جیسے ہی حضرت علی آئے اور 2 عمارت کے دعوے ہوئے تو آپ اندازہ لگائیے کہ وہاں کتنا قتل عام ہوا۔ 85,000 یا 90,000 مسلمانوں کا خون دونوں طرف سے بہا، جو جنگ جمل و جنگ صفین میں بہا۔ اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں ہوں، یہ سمندر کی موجیں، دریا ہوں، یہ صحرا اور بیابان، یہ امت ایک دوسرے پر خون کی ندیاں بہا رہی ہے۔ اس ملت کو متحد ہونے کا پہلے اپنا ذہن بنانا ہوگا اور اپنے دل میں یہ وسعت پیدا کرنی ہوگی کہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی، نہ تورانی نہ افغانی۔ جب خلافت توڑ دی گئی تو پھر یہ بھی طے کیا گیا کہ اب دوبارہ خلافت کو قائم بھی نہیں ہونے دیا جائے گا، کیونکہ خلافت اگر دوبارہ قائم ہو جاتی ہے تو یہ امت پھر متحد ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کا پرچم ایک ہوگا، اس کا جھنڈا ایک ہوگا، اور اس کی آواز ایک ہوگی، اس کا نعرہ ایک ہوگا، اس کے غم ایک ہوگا، اس کی خوشیاں ایک ہوں گی، اس کے آنسو ایک ہوں گے۔ اس امت کا یتیم ساری امت کا یتیم ہوگا، اس امت کی ایک بیوہ پوری امت کی بیوہ ہوگی، اس امت کا پورا بیت المال میں سب کی زکوٰۃ ایک جگہ پر جمع ہوگی، اور جو
زکات کے مصرف ہیں وہ ان مقامات پر خرچ ہوگی. لہذا یہ طے کیا گیا کہ اب خلافت کو توڑا ہے اور آئندہ خلافت کی آواز کو دبا دیا جائے گا, اسے توڑ دیا جائے گا, اسے ختم کر دیا جائے گا. وہ اسلامی خطے جو ایک ماں کے سائے میں خلافت کی زندگی گزارتے تھے وہ سارے کے سارے چھین لیے گئے. ہند سے لے کر کے جزیرۃ العرب تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے, قوموں کے نام پر بانٹ دیا گیا, اور اس کے بعد قبائل کے نام پر بانٹ دیا گیا, اور اس کے بعد مذہبوں کے نام پر بانٹ دیا گیا. پھر اس کے بعد بٹوارے کا نمبر آیا تو ہم مشرقوں کے نام پر بانٹ دیے گئے. مشرقوں سے بھی جب چین نہیں پڑا تو ہم مشربوں کے نام پر بانٹ دیے گئے. مشرب میں بھی قناعت نہیں کی گئی تو پھر ایک ہی جماعت کے 2 ٹکڑے ہوئے اور وہ بھی الگ الگ بٹ گئے. اللہ اکبر. دنیا کا کوئی کام جب تک اس کے افراد آپس میں جمع نہ ہو, قطرہ اگر الگ ہے تو قطرہ ہے, سمندر میں مل جائے تو سمندر ہے. افسوس اور حیرت تو یہی ہے کہ جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان و یقین ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر کی جانب سے نازل کی جانے والی کتاب قرآن مقدس پر ایمان لائیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس امت کو امت وسط اور امت محمدیہ اور غیر امت کہہ کر پکارے, جس کا نبی ایک ہو, رہبر اور ہادی ایک ہو, آج اس امت کا عالم یہ ہے کہ سب سے زیادہ فرقے اور گروہ بندیاں اسی امت کے اندر ہیں. وہ مسجدوں میں پہنچتی ہیں تو مسجدوں میں پہنچ کر یہ کہتی ہے ہم اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سلامتی بھیجتے ہیں اہل ایمان پر, ہم سلامتی بھیجتے ہیں, رحمت بھیجتے ہیں عباد اللہ الصالحین. لیکن جب مسجدوں کے باہر نکلتی ہے تو اللہ اکبر ختم ہے. جس امت کو 5 وقت مسجد میں لے جا کر یہ پریکٹس کرائی گئی, جس نماز کو فرض عین قرار دیا گیا کہ جاہلیت کے تمام بتوں کو توڑ ڈالو, آقا اور غنی اور فقیر کا فرق مٹا دو, گورے اور سفید کا فرق مٹاؤ, ایک سے شانہ بشانہ کھڑے ہو جاؤ, ایک امام کے اشارے پر رکوع کرو, ایک امام کے اشارے پر سجدہ کرو, ایک امام کے کہنے پر تم جھک جاؤ اور اسی کے ساتھ نماز پوری اور مکمل کرو. مگر آج وہ امت معاف کیجیے گا, وہ امت پوری دنیا میں اپنا ایک امام متعین کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے, اور ابھی دور دور تک حالات نظر نہیں آتے. اس کے بالمقابل ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے سامنے صرف دنیا ہی دنیا ہے. وہ اپنے تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر متحد ہیں, متفق ہیں, چاہے ان کا معبود کچھ ہو, عبادت خانوں کے ان کے رخ کس طرف بھی ہوں, لیکن ان کا ایجنڈا صرف ایک ہے, اور وہ ایجنڈا یہ ہے کہ امت محمدیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متفق نہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. علامہ اقبال نے ابلیس کی مجلس سے شورا کو نقل کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ شیطان اپنے چہروں سے یہ کہتا ہے کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ لوگوں پہ آشکارا نہ ہو جائے, اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں دنیا میں اسلام کا انقلاب نہ آ جائے, کہیں دنیا میں وہ انقلاب نہ آ جائے جس میں عورت کے سر پہ حیا کی چادر رکھی جائے, وہ انقلاب نہ آ جائے. اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و عمر کا انقلاب, بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ زمین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے, لہذا اس پر اصول بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکمرانی کے نافذ ہونے چاہیے. انصاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے ہونا چاہیے. اس پہ غور کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. آپ کہیں گے ہم تو کسی پوزیشن میں نہیں, بہت کچھ ہے. پہلے 20ویں صدی میں ہونے والے اپنے اوپر تمام حالات کا جائزہ لیجیے, اور اس سے پہلے 19ویں صدی کو کھنگال جائیے. جو قوم اپنی تاریخ کو نہیں پڑھتی وہ اپنا حال بالکل نہیں سمجھ سکتی, اور جو اپنے حال پر آ کر کے جاگتی نہیں اسے مستقبل میں رہنے کا حق نہیں دیا جاتا. آج ساری دنیا کی قوموں کو دیکھ لیجیے, ان کے ایجنڈے پر صرف آپ ہیں. اس ملک کے حالات آپ لگا لیجیے 1947 سے لے کر کے آج 2015 تک جن مسائل کا میں ذکر کر رہا ہوں, ان مسائل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے مسئلے کے بعد تیسرا مسئلہ, اور یہ مسئلہ آتا ہی چلا جائے گا. اس لیے کہ جو لوگ دنیا میں غلام ہو جایا کرتے ہیں, غلاموں کی کوئی فریاد نہیں سنی جاتی.
ابھی ایک پیدا نہیں ہوتا کہ دوسرا چھوڑ دیا جاتا ہے، ابھی ایک سے نہیں نمٹتے کہ دوسرا ہمارے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں نے کئی بار اپنے سے بھی سوال کیا اور آپ سے بھی سوال کرتا ہوں، اور اس ملک میں رہنے والی ان تمام قوموں سے ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا 15 اگست 1947 کو واقعی ہندوستان آزاد ہو گیا تھا؟ آپ کہیں مولانا کیا سٹ پٹا گئے؟ کہیں آپ کا دماغ تو نہیں چل گیا؟ آپ کو اتنا یاد ہونا چاہیے کہ امبیڈکر جی کا لکھا ہوا قانون جب اس ملک میں نافذ ہو گیا تو پھر بھی آزاد نہیں ہوا۔ میں آپ سے وہی تو پوچھتا ہوں کہ یہ جو آج اس ملک میں نظام چل رہا ہے، آئی ایس کا، پی سی ایس کا، جو فوج کا نظام ہے، جو دیوالی کا نظام ہے، کیا یہ انگریزوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے؟ کیا یہ ایز اٹ از وہی نقل کر کے نہیں رکھ دیا گیا ہے؟ ایک اور سوال کرتا ہوں جس کو میں بچپن سے لے کے آج تک سوچتا رہا اور تلاش کرتا رہا، اسے آپ کو دعوت دیتا ہوں اور آپ سے پھر سمجھنے کی ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ سے غور کرتا ہوں کہ جب یہ ملک آزاد ہوا تو اس ملک میں آزاد ہو جانے کے بعد اس کا راشٹریہ گیت اور اس کا قومی ترانہ وہ تو ہوتا جو کم سے کم ہندوستان کا کوئی وہ شخص لکھتا جو آزادی کے خواب دیکھتا تھا۔ آج تک ہمارے ہر مقام پر اس گیت کو پڑھا جاتا ہے جسے راشٹریہ گان کہتے ہیں۔ یہ بات آپ نے کبھی سوچی اور کبھی ہمیں بتائی کیوں نہیں؟ ہمارے 8، 9، 10 سال اسکول کی زندگی میں ایسے گزرے کہ ہم یہی پڑھتے رہے، جن گڑ من ادھینائک جے ہے بھارت بھاگیہ ودھاتا۔ یہ کس کی جے اور زندہ باد کہی گئی تھی؟ ہندوستان کی پوری جنتا جن گڑ من ادھینائک، ادھینائک تو جانتے ہیں کیونکہ آپ کے قریب میں بمبئی میں نائب اور کھل نائب دونوں ہی ہوتے ہیں۔ یہ ادھینائک کون؟ رویندر ناتھ ٹیگور نے جارج پنجم کے استقبال کے لیے جو گیت لکھا تھا، جو نظم لکھی تھی، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں، اس کے سامنے پڑھ کر کے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ اے ہندوستان کی قسمت لکھنے والے، بھارت بھاگیہ ودھاتا، قسمت لکھنے والے، ہم آپ کی زندہ باد کہتے ہیں اور ہم ہی نہیں کہتے، پورا ہندوستان، وندھیہ ہماچل یمنا گنگا اچھل جلدی ترنگ، تب شبھ نامے جاگے۔ آہا، آپ کا مبارک نام، آپ کا نام جاگتا رہے، ہم آپ کی عزت اور سربلندی کی کامنا کرتے ہیں۔ جارج پنجم کی شان میں گایا ہوا گیت وہ اس ہندوستان کی آزادی کے وقت میں لکھ کے اسے رکھ دیا گیا، اور آج بھی اسے راشٹریہ گان کہا جاتا ہے، اور آج بھی اسے قومی گیت کہا جاتا ہے۔ کسی میں جرأت ہے کہ وہ اسے بولے تو وہ پھر اپنے موت کو دعوت دے، جیل کی سلاخوں کو دعوت دے کہ آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ کم سے کم جب 1947 کو یہ اور یہ ٹکڑا آزاد ہوا تھا تو آزادی کے وقت یہ تو ہو جاتا کہ یہاں پر وہ گیت لکھ دیا جاتا جس میں انگریزوں کی چاپلوسی نہ کی گئی ہوتی، اور آخر میں اسی کی زندہ باد جے ہے، جے ہے، جے ہے، پورا ہندوستان اس کی زندہ باد کہہ رہا ہے۔ یاد رکھو، میں آپ سے وہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی نہیں ہوئی بلکہ جب 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام ہو گیا اور 4 بڑے ملکوں کو سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا دیا گیا اور عرب کے حصے بکرے ٹکڑے کر دیے گئے اور خلافت کو توڑ دیا گیا، اور دنیا پر یہ ایجنڈا نافذ کر دیا گیا کہ دنیا کا ہر ڈسپیوٹڈ مسئلہ، ہر ایک مسئلہ اقوام متحدہ میں حل کیا جائے گا۔ کسی کو حق نہیں ہوگا کہ وہ کہیں اور جا کر حل کرے، کسی کو یہ حق نہیں ہوگا کہ وہ اسلامی عدالت لگائے اور مسلمانوں پر وہ سزا نافذ کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں نافذ کی ہے۔ مجھے روئے زمین پر بتاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے اس لیے کہ ہم نماز کا مسئلہ تو قرآن سے حل کریں اور اپنی دیوانی اور فوجداری کا مسئلہ جا کر عیسائیوں اور یہودیوں سے حل کریں۔ جب قاتل کو کھلی چھوٹ مل رہی ہو اور جب مقتول کو یہ کہا جا رہا ہو کہ تو ہی دہشت گرد ہے، یہ وہی قانون ہے جو قوم لوط کے یہاں پر بنایا گیا تھا،
جسے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، جس میں قصص القرآن انہوں نے لکھی ہے کہ وہاں قانون یہ تھا، قوم لوط کے یہاں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون نہیں ہوتا تو زمین پر جنگل کا قانون ہوتا ہے، وہ اجنبی ان کے یہاں آ جاتا تھا تو وہ اس سے لوٹ لیا کرتے تھے، اسے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اجنبی کی ان کے یہاں کوئی اہمیت نہیں تھی، اجنبیوں کو وہ مار ڈالا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ یہ تھا کہ یہ ہمارے ملک سے باہر کا ہے، اس کا کوئی ہمارے یہاں پر پرسان حال نہیں ہے۔ روایات میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک اجنبی شخص قوم لوط کی بستیوں میں عمورہ یا صدوم میں داخل ہوا تو ایک شخص نے جو وہیں کا رہنے والا تھا اس کے سر پہ پتھر مارا۔ یہ باہر کے آدمی کے پتھر مارا گیا، اس کے چہرے سے خون نکلا۔ جب خون نکلا تو پتھر مارنے والا کہتا ہے اوہ تیرا سر میرے خون کی وجہ سے لال ہو گیا جیسے دلہن مہندی لگاتی ہے، لا مجھے پیسے دے، اس کے لیے مجھے اس کے بھی پیسے چاہیے۔ اس مظلوم نے کہا کہ تو نے پتھر مارا اور میرا خون بہ گیا اور اس کی مجھ سے اجرت مانگتا ہے۔ کہا اس ملک کا قانون ہی ہے، یہاں کا دستور ہی ہے۔ وہ اجنبی عدالت میں گیا، عدالت میں جا کر اس نے عدالت میں اپنا مدعا رکھا کہ میرا سر بھی اس نے پھاڑا، زخمی کیا، اور جب خون نکلا تو مجھ سے اس کی رقم مانگتا ہے، کم سے کم یہ ظلم تو نہ کرے، خون میرا بہا تو بہا۔ عدالت کے اندر جو قاضی بیٹھا ہوا تھا اس قاضی نے کہا کہ اس ملک کا دستور یہی ہے، اس ملک کا آئین یہی ہے کہ اگر باہر والا کوئی شخص یہاں آئے تو ہم اس کا سر پھاڑ کر کے اس سے قیمت وصول کریں گے کہ لا ہمارے پتھر کی قیمت دے۔ اگر پتھر ٹوٹ جاتا تو کیا ہوتا؟ بڑا چالاک تھا یہ اجنبی بہت چالاک تھا۔ اس نے کہا اچھا اس ملک کا قانون ہی یہ ہے تو ٹھیک ہے، اسی قانون کے مطابق میں فیصلہ چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھایا اور پتھر اٹھا کر اس نے بڑی زور کے ساتھ جج صاحب کے مارا، اور جب جج کے اس نے پتھر مارا تو اس سے خون بہا۔ اس نے کہا کہ میرے پتھر سے جو خون میں نے آپ کا بہایا ہے اس کا جو معاوضہ ہے وہ اس کو میرے بدلے میں دے دے۔ وہ یہ کہہ کے عدالت سے بھاگ گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے لوگ بھاگتے ہیں تو پھر زمین پر وہ ایسے ہی قوانین بناتے ہیں جس میں کسی کو اتنے اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب حاکم ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکمران ہوتا ہے تو اس سے حاکم وقت بھی نہیں بچ سکتا، حاکم وقت کا بیٹا نہیں بچ سکتا، یہاں تک کہ نبی کی بیوی یا نبی کی بیٹی نہیں بچ سکتی۔ یہی وہ بات ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 برس پہلے پوری انسانیت کے سامنے کہی ہے اور بالخصوص مسلمانوں سے کہی ہے۔ جب قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کر کے آتی ہے اور سفارش حضرت اسامہ بن زید کر دیتے ہیں جو نبی کا چہیتا اور نبی کا چاہنے والا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس سزا کو کم کر دیجئے، اس کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو کسی اور میں تبدیل کر دیجئے، یہ قبیلہ قریش کی بڑی اونچی شاخ کی عورت ہے، پورا قبیلے کی ناک کٹ جائے گی اور پورے قبیلہ ذلت سے دوچار ہو جائے گا۔ تب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اسامہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں دخل دیتا ہے، سن اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں کوئی دخل نہیں دے سکتا۔ لو سرقت فاطمہ بنت محمد، اگر یہ چوری محمد کی بیٹی فاطمہ نے بھی کی ہوتی لقطعت یدہا، تو محمد اس کا ہاتھ بھی کاٹ کر اللہ کی حد کو نافذ کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سے فیصلہ ہوتا ہے۔ لہذا 1947 افواہوں کی کامنا کرنے کی فرضی آزادی ملی، جو آج بھی وہی لوگ جو کل حکمراں تھے آج بھی وہی حکمراں ہیں۔ آج بھی کوئی برطانیہ سے باہر نہیں جا سکتا، آج بھی اقوام متحدہ سے باہر نہیں جا سکتا، آج بھی امریکہ سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ امریکہ جسے دہشت گرد کہے وہ دہشت گرد ہے، اور امریکہ جسے کلین چٹ دے وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ امریکہ کسی قاتل کو یہ کہے کہ ہم اپنے ملک میں آپ کو نہیں بلائیں گے تو دنیا کہے واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، امریکہ کتنا انصاف پسند ہے، امریکہ کتنا ایماندار ہے، امریکہ کیسا آدمی ہے کہ فلاں کو اس نے ویزا بھی تک نہیں دیا آنے کا، اور جب وہی شخص وزیر اعظم بن جائے تو پورا امریکہ اس کے استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے۔ وہ صاحب دہشت گردی کے سارے دار بھول گئے، قتل کے سارے دھوپے ختم ہو گئے۔ وہ جس کو جو کچھ کہے وہ وہی ہو جائے۔ اے مسلمانوں،
میرے اور آپ کے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے ایمان والوں, تم سے وعدہ کیا, یہ وعدہ صحابہ سے کیا, صحابہ کو پورا کر دکھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ وعدہ قرب قیامت پوری روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر کے دکھائے گا کہ زمین کی خلافت تمہیں عطا کرے گا. صرف طریقہ حکمرانی بدلا ہے, بات وہی ہے جسے علامہ اقبال نے کہا تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ کوئی شخص معاشرے میں شراب نہ پی سکے اور شراب کشید نہ کر سکے, شراب ڈھو نہ سکے, شراب کا لین دین نہ کر سکے. کوئی شخص نہ سود پر پیسہ دے نہ سود پر پیسہ لے. اے امت مسلمہ, آج تمہارے کاندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری آئی ہے. آج مسئلہ اتنی اوپر کی بات کا نہیں ہے, یہ تو میں نے بہت اوپر کی بات کی ہے جو ابھی 5ویں کلاس کے بچوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی. مسئلہ ہے آج اپنے وجود کو بچانے کا. ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب 1947 میں یا 1945 میں قوموں کے نام پر ملک بن گئے اور علاقوں کے نام پر ملک بنا دیے گئے تو پھر یہ بتایا جائے کہ اس ملک میں رہنے والے اس خطے کے لوگ تمہارے قانون کی بات کر رہے ہیں, ہم اپنی بات نہیں کر رہے. ہمارا اسلام, ہمارا دین, ہمارا قرآن خطوں کے نام پر بات نہیں کرتا. روئے زمین کا کوئی شخص اس کنارے کا چل کر اسلامی سلطنت میں آ جائے گا, اس کے وہی حقوق ہیں جو ایک خاندان بنو ہاشم کے حقوق ہیں. لیکن ان کے آئین کے مطابق جب اس خطے میں رہ جانے والے لوگ سب کے سب برابر کا ادھیکار رکھتے ہیں تو پھر ذرا پوچھو تو صحیح, انصاف کیوں نہیں مل رہا؟ اس ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا چودھری ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہے. کوئی ایویڈنس نہیں ملا, کوئی ثبوت نہیں ملا. آزاد ہو جانے کے بعد جو سب سے بڑی دہشت گردانہ کارروائی اس ملک میں ہوئی وہ کارروائی ناتھو رام گوڈسے نے کی. بابا قوم, بھارت کے راشٹر پتا, پورے دیش کے باپ جن کو باپو کہا جاتا ہے, انہیں قتل کر دیا گیا اور ان کے قاتل کو آج سمان دیا جاتا ہے. ان کے قاتل کی آج پرستش ہوتی ہے, ان کے قاتل کو آج ملک کا نائک اور ہیرو قرار دیا جاتا ہے. اور گاندھی جی کا اصول صرف یہی تھا کہ انہوں نے کچھ نرم رویہ اختیار کیا تھا ان لوگوں کے ساتھ جو اس ملک میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, اور پھر اس قتل کی سازش جس طرح رچی گئی تھی وہ بھی آج دستربام ہونا چاہیے. اس شخص نے داڑھی رکھا کر, ٹوپی رکھ کر اور ختنہ کرا کر قتل کیا تھا تاکہ اس ہندوستان میں جو باقی مسلمان بچے ہیں ان مسلمانوں کو بھی قتل کر دیا جائے. ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس ملک سے نکل کر چلے جاؤ. آج اس اجلاس میں ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ جب یہاں سے ہمارے لوگ 1947 میں نکل کر جا رہے تھے, جنہوں نے دکانیں اپنی چھوڑ دی تھی, جنہوں نے مکانات چھوڑ دیے تھے, جنہوں نے چاندنی چوک کی ایک اعلیٰ درجے کی دکانیں چھوڑی, اپنے باغات یہاں چھوڑے, مگر وہ اس ملک سے زندہ نہ جانے دیے گئے. لاشیں خون میں ڈبو دی گئیں اور لاشیں اور پھر ٹرینیں خون میں نہاتی چلی گئیں. یہ بتاؤ تو صحیح قتل عام کس بنیاد پر ہوا تھا؟ کس بنیاد پر ہوا تھا؟ تھے تو وہ بھی ٹکڑے کے لوگ مگر جا رہے تھے. جو باقی بچے وہ 1948 میں اس طرح سے سازش رچی گئی. اگر اس وقت میں ہمارے بڑے موجود نہ ہوتے اور وہ نہ ہوتے جنہیں جرأتوں کا حق تھا اور جنہیں قیادت کا حق تھا, جنہوں نے کم سے کم ہندوستان میں مسلمانوں کو روکا تھا تو وہ یہ کہنے کی جرأت رکھتے تھے. لہذا جب گاندھی کا قتل ہوا تو پورے ملک میں افواہ پھیل گئی کہ ایک مسلمان نے داڑھی اور ٹوپی والے نے ان کا قتل کیا ہے تاکہ باقی جو مسلمان بچے ان کو بھی قتل کر دیا جائے. تب مولانا ابوالکلام آزاد پنڈت نہرو کے پاس گئے اور پنڈت نہرو سے جا کر یہ کہا کہ تم اس بات کی تردید کرو کہ مسلمان قاتل نہیں ہے, مسلمان قاتل نہیں ہے. پنڈت جی نے جب یہ کہا کہ میں نہیں کہوں گا تو مولانا ابوالکلام آزاد نے ان کی باٹیں پکڑ لی اور ان کے بازو پکڑ کر اٹھا کر یہ کہا کہ دہلی کی جامع مسجد سے میں نے قسم دے کر مسلمانوں کو روکا تھا کہ مسلمانوں رک جاؤ, جامع مسجد تمہیں آواز دیتی ہے, اس کا تقدس تمہیں پکارتا ہے, رک جاؤ. قطب مینار کی بلندیاں تمہیں آواز دیتی ہیں, ٹھہر جاؤ. لال قلعے کی بلند دیواریں تمہیں آواز دیتی ہیں, رک جاؤ. میں نے مسلمانوں کو اس لیے نہیں روکا تھا
ہوگا کہ جو بچے ہیں وہ قتل کر دیے جائیں، اور انڈیا ریڈیو پر تمہیں یہ بیان دینا ہوگا کہ گاندھی کا قاتل ناتھورام گڈسے ہے، کوئی مسلمان نہیں ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی ہم پر آج بھی دہشت گردی کا الزام ہے، اور ہماری کمزوری کا یہ عالم ہے کہ ہم صفائی پیش کرتے ہیں کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں اور اسلام دہشت گرد نہیں۔ سکھوں کو یہ صفائی پیش کرنے کا کوئی انہوں نے کبھی رویہ اختیار نہیں کیا۔ سال ہر سال تک خالصتان کی تحریک چلاتے رہے۔ کبھی اس ملک میں نہیں کہا گیا کہ سکھ دہشت گردی، کبھی نہیں کہا گیا کہ سکھ دہشت گرد ہے، اور انہوں نے اندرا گاندھی کو مارا، نہیں کہا گیا کہ یہ اتنا بڑا حادثہ کرنے کے بعد بھی ان کا نام دہشت گردی میں آ جائے۔ اور انہوں نے پنجاب کے وزیر داخلہ کو مارا، اس کو مارا، چیف منسٹر کو مارا، نہیں کہا گیا کہ صاحب یہ سکھ دہشت گردی ہے، بلکہ ان کے اتحاد پر، ان کی قوت پر، ان کی طاقت پر 10 سال تک انہی کا ایک شخص وزیر اعظم کے طور پر رہا۔ تم ذرا کہو تو صحیح، سوچو تو صحیح کہ تمہیں کی وزارت اعظم کی کرسی نہیں دی جاتی۔ میں اس قانون کی بات نہیں کر رہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، اس میں تو صاف اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اپنے نبی سے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اکثریت کا قانون نہیں چلتا، اکثریت کدھر جا رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ جدھر جا رہا ہے ادھر آپ کو جانا ہے۔ مگر یہی قانون اب بتائیے ان پر لگا الزام؟ نہیں، آپ پر کیوں الزام لگا؟ اس لیے کہ اب ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم بھی اسی دجالی میڈیا کا شکار ہیں۔ ہمارے پاس قرآن کی آیت نہ رہی، ہم لاکھ کہیں کہ ہم قرآن ہمارا رہبر ہے۔ قرآن کریم نے کہا وَإِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کیا کرو، اس کی تدقیق کیا کرو، اس کی خبر کے تلاش کیا کرو کہ صحیح ہے غلط۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم خواہ کوئی فیصلہ لے لو، ان تبینوا، اس کی تحقیق کرو۔ لیکن اب ہمیں تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ چینل پر خبر دے کر آئے اور کہنا شروع کر دیا کہ مسلمانوں میں اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام میں دہشت گردی نہیں ہے۔ ارے مکہ مسجد کے واقعے کے بعد آپ نے تحقیق تو کی ہوتی، تھوڑے دنوں صبر تو کیا ہوتا کہ یہ کرنے والے کون ہیں، اور اجمیر کی جو درگاہ ہے وہاں پر ہونے والے دھماکے پر آپ کو مذمتی بیان کے بجائے یہ تو کہنا چاہیے تھا کہ پہلے اس کی تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے۔ ناندیڑ کی عیدگاہ کے وقت آتے وقت آپ کو تحقیق تو کرنا چاہیے تھی کہ یہ کرنے والے کون ہیں۔ آپ کو پوچھنا تو چاہیے تھا کہ دلی کی جامع مسجد میں کس نے کیا، سمجھوتا ایکسپریس میں کس نے کیا۔ مگر آپ اور ہم کہنے کے لیے کہاں تیار ہیں؟ نہیں، اگلی مرتبہ دہشت گرد مخالف کانفرنس ہم کریں گے کہ اسلام دہشت گرد نہیں ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم نہیں دیتا۔ یہ دہشت گردی کے تمام واقعات جس قوم نے کیے وہ دہشت گرد کیوں نہیں ہے؟ اس ملک میں کسی چینل نے آج تک یہ کیوں نہیں چلایا کہ ہندو دہشت گردی بھی ہوتی ہے؟ کیوں نہیں کہا گیا کہ جب وجے سنگھ ٹھاکر پکڑی گئی، جب کرنل پروہت پکڑا گیا، اور جب ہیمنت کرکر نے تمام کے راز کھول دیے اور یہ بتا دیا کہ دھماکہ کرنے والے وہ ہیں، جب وسیم آنند گرفتار ہوا تو پھر یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ اس ملک میں مسلمان دہشت گرد نہیں بلکہ ہندو دہشت گردی کر رہے ہیں؟ وہ قوم جو ٹکڑوں میں بٹی ہو، جس کی جرتیں ختم ہو گئی ہوں، وہ یہ کہنے کی جرت نہیں رکھتی، کہنے کی بات تو درکنار، وہ سننے کی بھی جرت نہیں رکھتی۔ لہذا یاد رکھیے، اسلام کو بدلنے کی کوشش نہ کرے ہم میں سے کوئی۔ اسلام سورج کی طرح اجلا ہے، اور رب دو جہاں کی قسم کوئی مائی کا لال اسلام کو نہ چھپا سکتا ہے اور نہ اس میں گڈ مٹ کر سکتا ہے۔ اس امت کے ماں اور اس امت کی بیٹیاں، اس امت کے نوجوان اور اس امت کے بچے قرآن پڑھتے رہیں گے۔ لاکھ دنیا کا کوئی شخص کوشش کر لے کہ دوسرا قرآن لے آئے، مگر وہ قرآن نہیں چل سکے گا۔ الفرقان نام سے لکھا گیا مگر نہیں چلا۔ کسی دجال کی دجالیت نہیں چل پائے گی۔ جب بھی اسلام کو دیکھنا ہوگا، امت کے بیٹے اور امت کے بچے قرآن کریم پڑھ کر بتائیں گے کہ اسلام کیا ہے اور اسلام کس طرح امن و انصاف کا دین ہے۔ اسلام کس طرح سے ظلم کے خاتمے کے لیے اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے۔ اے مسلمانوں، آج سے تمہارے مسئلہ دین کا تو بہت آگے رہ گیا۔ اب جو اسلام کے نام سے وابستہ ہیں ان کے وجود کو خطرہ ہے،
اب آپ کی بہنوں کو خطرہ ہے، اب آپ کے بچوں کو خطرہ ہے، اب آپ کی عبادت گاہوں کو خطرہ ہے۔ اس ملک میں ہم سب دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اتنے کروڑ ہیں، اتنے کروڑ ہیں، ہم نے پکار کر کہا، اور آج پھر آپ کے واسطے سے کہتے ہیں، آپ کہتے ہو ممبر آف پارلیمنٹ میرا ہے، آپ کہتے ہو یہ اسمبلی کا رکن میرا ہے، آپ کہتے ہو راجیہ سبھا ہماری ہے، آپ کہتے ہو کہ اب ہم نے پارلیمنٹ میں کھلا کو بھیج دیا ہے، ہمیں چپتا ہوا سوال کرتے ہیں اسی قانون کے تحت جس قانون کے تحت آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہاں وہی جو اس ملک کا سنویدھان ہے، اس میں یہ کہنے کا حق ہے کہ جب سکھوں کا گولڈن ٹیمپل ڈھایا گیا جس میں بھنڈرا والا موجود تھا، جہاں ہتھیار پکڑے گئے، لیکن پھر اس گولڈن ٹیمپل کو دوبارہ حکومت نے تعمیر کر کے دے دیا، مگر 500 سال کی وہ مسجد جو انگریزوں کے زمانے میں مسجد تھی جس میں تالا پڑا ہوا تھا، جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا، وہ مسجد آج تک تعمیر کیوں نہیں ہوئی؟ ابھی سمجھ لیجیے آپ کی حیثیت کیا ہے اور ہماری اور آپ کی اوقات کیا ہے۔ آپ کہو گے نہیں، دین اور اسلام کے نام پر کچھ مت کہو، قومی یکجہتی کی باتیں کرو، جس ملک میں پیدا ہو گیا سب کے سب برابر ہیں، ایسا نہیں، تم ہی تو کہہ رہے برابر ہیں۔ اگر سب کے سب برابر ہیں تو پھر دلتوں کو ریزرویشن ملتا ہے، آپ کو کیوں نہیں ملتا؟ کوئی کہے کہ وہ تو سماج میں کچلے تھے، ان کا شوشن کیا گیا، انہیں برہمنوں نے ہمیشہ پیچھے رکھا، یہاں تک کہ اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ ان کو ترقی نہیں کرنے دینا ہے، مگر جب ان کو 27% ریزرویشن ملتا ہے تو آپ کو کیوں نہیں ملا؟ اگر خطے کی بنیاد پر، اگر ٹکڑے کی بنیاد پر، اگر مٹی کی بنیاد پر سب کے رشتے قائم ہوتے ہیں تو پھر اسی قانون کے تحت مسلمان شوشن کیوں نہیں ہے؟ جب راجندر سچر نے یہ لکھ کر دے دیا جو ہمارے سماج کا نہیں ہے، جو انہی کے سماج کا ہے، جو ایک پنڈت سماج کا ہے، وہ لکھ کر یہ دیتا ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت 68 سالوں کے اندر، 67 سالوں کے اندر دلت سماج سے بدتر ہے، تو آپ کو ریزرویشن کہاں ملتا ہے؟ 27 کی تو بات چھوڑو، 2 بھی نہیں۔ جہاں ہم جی رہے ہیں وہ صرف خوابوں کی زندگی ہے، شراب کی زندگی ہے، تو یہ فرق کس بنیاد پر ہو رہا ہے؟ ہم سے کہتے ہیں اسلام کے نام پر نہیں مانگو۔ ارے بھائی، ہم کہتے ہیں ایک شخص شیڈول کاسٹ میں آتا ہے، وہ جب اس دھرم پر ہے تو ریزرویشن مل رہا ہے، اور وہ اسلام قبول کر لے تو اس کا ختم ہو گیا۔ پتا چلا 1450 برس پہلے جو اللہ تبارک و تعالی رشتے بنائے وہی رشتہ آج دنیا میں قائم ہے اسلام کا۔ ہم کیوں اجنبی ہیں؟ ہم سے کیوں آج بھی کہا جاتا ہے؟ جب ہم اس وقت محمد علی جناح کی آواز پر نہ گئے، جب ہم اس وقت ظفر احمد عثمانی کی آواز پر نہ گئے، جب ہم اس وقت محمد شفیع مفتی محمد شفیع کے کہنے پر نہ گئے، جب ہمارے باپ دادا ظفر احمد تھانوی کے کہنے پر نہ گئے، شیخ الاسلام شفیع احمد عثمانی کے کہنے پر نہ گئے، جب اس وقت پاکستان بن رہا تھا جب نہ گئے اور یہاں رک گئے کہ یہی ہمارا مسکن ہے، یہی ہمارا وطن ہے، یہی ہمارا ملک ہے، یہی ہمارے 800 سالہ پرانے رشتے قائم ہیں، تو ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم پردیسی ہو اور تمہیں چلے جانا چاہیے۔ اور میرا وہ بچہ جو 1998 میں پیدا ہوا اور جو 2001 میں پیدا ہوا، جب اس کا نام ہم کسی صحابی کے نام پر رکھتے ہیں تو اسے اس شہر میں کرائے کے لیے مکان نہیں ملتا، جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو اس صحابی کا نام رکھنا جو محمد رسول اللہ کا پوتا کہلایا، جسے تاریخ اپنے آپ سموئے ہوئے ہیں، تم اپنا نام کسی کے نام پر رکھو، تم رام کے نام پر رام رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم کرشن کے نام پر کرشن رکھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، تم اپنے پوروجوں کے نام پر شیوا رکھو اپنا نام، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، اس لیے کہ تمہارے پوروج تھے، تم ان کے نام پر کچھ بھی نام رکھو، مگر اگر ہم اپنے بیٹے کا نام اپنے پوروجوں کے نام پر رکھیں، ہم اپنے بڑوں کا نام اپنے صحابہ کے نام پر رکھیں، تو تم کہتے ہو کہ اس نام کا بیٹا اس یہاں پر داخل کیوں ہونے آیا ہے اور اسکول میں اسے تماشا بنا دیا جائے؟ کیوں؟ یہی چند سوالات ہیں۔ وہ بچہ ہمارا پوچھتا ہے کہ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ تو میں کہوں نہ کہوں، تم کہو یا نہ کہو، اس کا دل کہتا ہے کہ چونکہ میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس وجہ سے
ورنہ میں کیا نہیں کرتا، میں اسکول جاتا ہوں تو وہی NCERT کا نصاب میں پڑھتا ہوں جو دوسرا پڑھتا ہے، وہی CBSE کا نصاب میں پڑھتا ہوں جو دوسرا پڑھتا ہے، وہی راشٹریہ گان جو دوسرے گاتے ہیں وہی میں اب تک گاتا چلا آیا ہوں۔ مجھے تو آج پتا چلا ہے کہ اس کے میننگ کیا ہے، یہ لکھا کب گیا تھا، اور یہ غلامی کا آج بھی پرتیک بنا ہوا ہے، مگر مجھے کیوں ترچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے؟ مجھے اس لیے ترچھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ میرے سینے میں ایمان کی شمع روشن ہے، میری پیشانی پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہے، میرے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے۔ اس لیے اتحاد ملت کے نام پر جمع ہونے والے لوگوں، آج آپ کو اپنی اندرونی تمام دیواروں کو ڈھا دینا ہوگا، اس لیے کہ آج بات خالی بھارت کی نہیں ہے، بات ساری دنیا کی ہے۔ جہاں جرم صرف و صرف اسلام ہے، آج ہمیں ہندوستان میں رہتے ہوئے بحیثیت ہندوستانی، ہندوستان کا سارا میڈیا چیختا ہے اور چلاتا ہے، ہندوستان کے سارے لوگ اٹھ پڑتے ہیں، ارے تم اپنے ملک کی بات کیوں نہیں کرتے، تمہیں سیدھی اور شام سے کیا لینا دینا؟ تمہارا تو وہاں کوئی رہتا بھی نہیں، تمہارے تو دھرم کا ایک آدمی بھی وہاں نہیں رہتا، پھر تمہیں سیریا اور شام سے دلچسپی کیوں ہے؟ دلچسپی ہو تو مسلمانوں کو ہو، تمہاری تو وہاں کوئی تیرتھ گاہ بھی نہیں، تمہاری تو وہاں کوئی عبادت گاہ بھی نہیں، وہاں کوئی ایسا چشمہ بھی نہیں جس کے پانی سے آپ کو کوئی لینا دینا ہو، مگر آپ اتنا کیوں اکڑ رہے ہو، آپ کیوں اتنا بل بلا رہے ہو، آپ کیوں اتنا تڑپ رہے ہو، آپ کیوں اتنا اچھل رہے ہو؟ جنہوں نے تم کو غلام بنایا تھا وہ تمہیں غلام، تمہیں تمہارے یہاں سے فوجیں ہٹا کر اپنے زرخرید غلاموں کو بٹھا کر چلے گئے، اور وہ جزیرۃ العرب پر انہوں نے جا کے اپنی فوجیں ڈال دی۔ ہاں وہی ہو رہا ہے، جزیرۃ العرب کے ساتھ ہم یہاں بھی کہیں گے اور ساری دنیا سے کہیں گے، جس طرح ہندوستان میں برطانیہ نے فوجیں بھیج کر پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے بھیجی اور اس کے بعد اس ملک پر قبضہ کر لیا اور ہندوستان کو غلام بنا لیا، اسی طرح 1990 میں انہوں نے کویت و عراق کی جنگ کا بہانہ بنا کر جزیرۃ العرب پر اپنی فوجوں کو اتار دیا اور اپنی فوجوں کے ذریعے کمانڈ کرنے لگے۔ تو جو آکروش اور جو صدا اور جو انقلاب ہندوستان میں اٹھا تھا انگریزوں کے خلاف، وہ انقلاب سرزمین عرب پر بھی اٹھے گا، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ جس کا گھر جلے گا اسے اپنے گھر کو بجھانے کے لیے پانی کی تلاش ہوگی، جس کا بیٹا زخمی ہوگا وہ اپنے بیٹے کی طرف کو بچانے کے لیے مرہم ساری دنیا سے مانگے گا۔ یاد رکھو مسلمانوں، اچھی طرح اس میڈیا کی خبروں پر مت جاؤ، یہ دجال کا آلہ اور چیلا ہے، ان خبروں کو نکار دو، بلکہ آپ اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2021 تک اور کھا لو پی لو، اس کے بعد ہم تمہیں یہاں سے نکال کے دم دیں گے۔ اس مرحلے پر ہم آ گئے ہیں جس کی 1450 برس پہلے قرآن خبر دیتا ہے کہ ہر نبی سے اس کے ماننے والوں سے یہی کہا گیا، لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے، أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، یا تم کو ہماری ملت اور ہمارے کلچر اور ہماری سبھیتا کے ساتھ انضمام کرنا ہوگا۔ یاد رکھے، محمد رسول اللہ ہو یا حضرت آدم سے لے کر کے کوئی نبی ہو، اس کے چاہنے والوں نے ہمیشہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ ایک بار جب ایمان داخل ہو گیا ہے ہمارے سینے میں تو اس ایمان کی خاطر 100 جانیں قربان ہو سکتی ہیں۔ ہم اپنے گھرانوں کو سنگینوں کی نیکوں نوکوں پر چھیڑ سکتے ہیں مگر ایمان نہیں چھوڑیں گے۔ رہی یہ بات یہ کہ یہ ملک کسی کا ہے، یہ ملک کسی کا نہیں۔ اگر ملک اس بنیاد پر بنتا ہے کہ تم یہاں پیدا ہوئے ہو تو ہندوستان کے 32 کروڑ مسلمان بھی یہی کے۔ اگر یہ ملک سکھوں کا ہے تو مسلمانوں کا بھی، یہ پارسیوں کا ہے تو مسلمانوں کا بھی ہے۔ اور اس ملک کے ساتھ جہاں تک وفاداری کا تعلق ہے تو ہم نے آج تک اس ملک کو سینچا ہے، سنوارا ہے۔ اس ملک پر اگر آج خوشحالی ہے تو وہ ہماری، یہ اگر آج مہان بھارت ہے تو وہ ہماری وجہ سے۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے اس کو سری لنکا سے لے کے افغانستان تک پہنچا دیا تھا، تم نااہلوں تو اسے توڑ کر ٹکڑے کر دیا۔ اور آج بھی ہمارا وہ بچہ ہے، سنو اچھی طرح، آج بھی ہمارا وہ بچہ ہے جو بنارس میں بیٹھ کر یا مونات بھنجن میں بیٹھ کر، آج بھی ہمارا بچہ ہے جو علی گڑھ میں لوہے پر بیٹھ کر، وہی جو مراد آباد میں تانبے کی سلیوں پر بیٹھ کر اپنے پھیپھڑے گلا لیتا ہے اور تیزاب سے اس کی آنکھیں اور پھیپھڑے گل جاتے ہیں، مگر وہ اس ملک سے باہر ایکسپورٹ کرنے کے لیے برتن دنیا میں بھیجتا ہے۔ وہ ساڑیاں جو تم اپنے رواہ میں بھیجتے ہو، وہ چوڑیاں جو تمہاری عورتیں اور ہماری عورتیں اپنے انگلیوں میں پہنتی ہیں، اپنی کلائی
کلائیوں میں پہنتی ہیں. اور فیروز آباد میں میرا 5 اور 6 سال کا بچہ تراشتا ہے, جسے تراشتے ہوئے اس کے ہاتھ کٹ جاتے ہیں, جسے چھیلتے ہوئے اس کی انگلیوں سے خون بہ جاتا ہے, مگر وہ تمہاری بیویوں اور تمہاری بیٹیوں کی کلائیوں کو خوبصورت اور خوشنما بنانے کے لیے خون کی قربانی دے کر کے آج بھی لوگوں کو پلک سنوار رہا ہے. یہ کشمیر میں ہے جو قالین بنتی ہے. میں کس کس علاقے کا ذکر کروں؟ یہ رامپور ہے, یہ رامپور ہے جہاں زردوزی کا کام ہوتا ہے. یہ سکندر آباد ہے جہاں زردوزی کا کام ہوتا ہے. یہ احمد آباد ہے جہاں آج بھی میری قوم کے لاکھوں بچے سڑک پہ لیٹ جاتے ہیں, فٹ پاتھ پر سو جاتے ہیں اور اپنی انگلیوں میں چھوٹی سی سوئی سجا کر اس ملک کی کپڑے کی صنعت کو خوبصورت بناتے ہیں. اگر اس بنیاد پر یہ تمہارا ہے تو اس بنیاد پر یہ ہارا. علامہ اقبال نے اس وقت کہا تھا, نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. آپ متفق اور متحد ہو کر اپنی ملت اسلامیہ کی اور جس مقام پر رکھتے ہو اس جگہ کی فکر کرو, کچھ آگے بڑھو, سمجھو. اللہ تبارک و تعالیٰ انہی الفاظ کے ساتھ میری آج کی گفتگو کو قبول فرمائے. جو اسے پسند آئے اللہ اسے قبول فرمائے, جو اللہ کو ناپسند آئے اللہ اسے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.